علی امام منستو منم غلام علی ہزار جان گرامی فدا بنام علی علی علی۔ اب جو بات تمہارے لیے میں نصیحتاً عرض کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے، سب سے بہترین جواب یہ ہے، تم اگر حضور کے لیے ایک بار کھڑے ہو جاؤ کہ اب جیوں گا تو جیسے میرے نبی کی مرضی ہے ویسے جیوں گا، ویسے جئیں گے انشاءاللہ۔ نوجوان اگر کھڑے ہو گئے میرے اس بات پر کہ اب میں جیوں گا تو میرے نبی کی مرضی کے مطابق جیوں گا، بیٹھ جائیں، لبیک لبیک، بیٹھ جاؤ۔ تشریف رکھو تشریف۔ اللہ تعالیٰ ان جوانوں کو سلامت رکھے۔ تمہارا کھڑا ہونا صرف اسٹیج کے علماء نے نہیں دیکھا، میرے مصطفیٰ نے بھی دیکھا، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی دیکھا۔ ایک بات میں تمہیں بتا دیتا ہوں اے جوانوں، آج یا کل ہماری زندگی اختتام کو پہنچنے والی ہے، ہماری آخری سانسیں آنے والی ہیں، عنقریب آنے والی ہیں۔ موت کی وادی میں ایسے چلے جاؤ گے کہ دوبارہ کبھی واپس نہیں آؤ گے۔ ایک بار جس کو قبر میں دبا کر آ جاتی ہے قوم، کیا وہ قبرستان سے دوبارہ کبھی آیا واپس اپنے گھر؟ جب آپ کو پتا ہے کہ ہماری زندگی ایک نہ ایک دن ختم ہونے والی ہے، تو میں کہتا ہوں جب جانے کے بعد قبر میں ہمارا ماننا کیا ہے؟ سارے لوگ جب قبر کی تختیاں بند کر کے جاتے ہیں، تمہاری ماں قبر میں آتی ہے، تمہارا باپ قبر میں آتا ہے، تمہارا بھائی قبر میں آتا ہے، تمہارے دوست قبر میں آتے ہیں، کوئی آتا ہے، کوئی نیتا آتا ہے، کوئی پیسے والا آتا ہے، سب کو پتا ہے مومنوں کوئی قبر میں نہیں آئے گا بند کرنے کے بعد، لیکن ہر ایک سنی مسلمان کا دل کہتا ہے ایک ذات آئے گی، وہ تاجدار مدینہ کی ہے، حضور تو آئیں گے، کوئی آئے نہ آئے میرے آقا آئیں گے۔ تو جب وہی آنے والے ہیں تو کیوں نہ انہی کو آج منا لیا جائے۔ اسی لیے بریلی کے امام نے کہا تھا آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ اے نوجوانوں، ایک بار تمہیں حضور کو دیکھنے کی تڑپ پیدا ہو جائے، انہیں دیکھنے کی آس پیدا ہو جائے، طلب پیدا ہو جائے، تو سچ بتاؤں تمہاری ان آنکھوں کو پھر دنیا کا حسن کبھی دھوکہ نہیں دے سکے گا، کبھی تمہیں دنیا کی حسینائیں اپنے دامے فریب میں نہیں پھنسا سکتی۔ ایک بار تمہاری آنکھوں کو یہ تڑپ ہونی چاہیے کہ اب یہ آنکھیں ہیں تو میرے مصطفیٰ کو ایک بار دیکھ کر کے ہی دنیا سے جائیں۔ کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں۔ اے سنی مسلمانوں، میں تمہیں بتاتا ہوں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جن آنکھوں نے دیکھا پھر دنیا انہیں نہ خرید سکی، نہ بہکا سکی، نہ کبھی زیر کر سکی، اس لیے کہ مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ ایک خالد بن ولید جو رسول اللہ کے اس سپاہی کا نام ہے جس کو خود میرے آقا نے سیف اللہ کہا تھا، یہ اللہ کی لٹکتی ہوئی تلوار ہے۔ سنو، ایک جگہ جنگ میں گئے تھے خالد بن ولید، ان کے ساتھ جو لشکری تھے وہ پورے نوجوان تھے۔ اکثر میرا مجمع جو مجھے سننے والا ہوتا ہے نوجوان ہی ہوتا ہے، اس لیے نوجوانوں کو میں یہی بات پیش کرنا چاہتا ہوں، توجہ چاہتا ہوں، کاش مجھے ایسے جوان مل جائیں، کاش ایسے مل جائیں، پھر دیکھنا میرے عزیزوں پورا کیسا انقلاب آتا ہے۔ بہت دور کی بات نہیں، بہت قریب ہے، کیونکہ قرآن نے کہا قل جاء الحق وزہق الباطل، اے حبیب آپ فرماتے حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور باطل کو تو مٹنا ہی تھا، مٹنا ہی ہے۔ خالد بن ولید کے ساتھ نوجوان لشکری تھے، وہ گئے تھے ایک قلعے کا، انہوں نے محاصرہ کر لیا، گھیراؤ کر لیا، وہ عیسائیوں کا تھا، اور عیسائیوں کو پتا تھا کہ جنگ سے خالد بن ولید سے جیتا نہیں جا سکے گا، انہیں پتا تھا لڑنے کے لیے باہر نکلیں گے تو یہ پھر مسئلہ ہو جائے گا۔ پادری نے اندر بلا کر کے سارے لوگوں سے کہا کہ دیکھو ایک کام کرتے ہیں، 3 دن کا ٹائم لیتے ہیں خالد بن ولید کو، میں کہتا ہوں ہمارے پاس ایک ترکیب ہے، ایک صورت ہے ان کو بہکانے کی۔ کیا کیا اس پادری نے؟ خالد بن ولید سے آ کر کے کہا 3 دن کے بعد اس بازار سے گزرتے ہوئے ہمارے قلعے تک آ جانا سارے جوانوں کو لے کر،
اگر صحیح سلامت تم پہنچ گئے تو بغیر لڑے ہم قلعے کی چابیاں تمہیں دے دیں گے، لڑائی نہیں ہوگی، لیکن کیوں گزرنا ہے یہ پتہ نہیں ہے، دال میں کالا تو ہے۔ 3 دن کے بعد خالد بن ولید سے کہا اس عیسائی پادری نے، اس بازار سے گزر کر کے آنا ہے اپنے نوجوانوں کو لے کر، کچھ کرنا نہیں۔ 3 دن کے بعد انہوں نے کیا تھا پتہ ہے؟ جو دنیا آج بھی تمہارے ساتھ کر رہی ہے۔ ان عیسائیوں نے شہر کی سب سے حسین لڑکیوں کو جمع کیا، ننگے لباس میں لا کر بازار میں کھڑا کر دیا، آدھا لباس، راستے میں پیسوں کے انبار بچھا دیے گئے، مال و دولت بکھیر دیا گیا۔ 3 دن کے بعد جب خالد بن ولید کو اس بازار سے گزرنا تھا، جیسے ہی آپ کی آنکھیں ان حسیناؤں پر پڑی اور دولت پر پڑی، کھڑے ہو گئے، اپنے لشکریوں کو ایک طرف دیکھا جو پورے نوجوان تھے، کہا اے نوجوانوں، آج تمہارے امتحان کا وقت آ گیا، آج تمہارے امتحان کا وقت آ گیا، یہاں سے گزرنا ہے، اگر تمہاری آنکھوں نے خطا کی تو پوری نسلیں خطا کریں گی، قیامت تک تم پر لعنتوں کی پھٹکار برسائے جائیں گے، اور اگر تم ثابت قدم رہے تو آنے والی نسلیں میرے مصطفیٰ کے گن گائیں گی۔ لوگوں نے پوچھا، نوجوانوں نے، اے ہمارے سپہ سالار خالد بن ولید، ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ خالد بن ولید نے کہا، کچھ نہیں کرنا چاہیے، اپنے نبی کی ایک سنت پر عمل کرو۔ پوچھا کون سی سنت؟ کہا جب میرے مصطفیٰ مدینے کے بازار سے گزرتے تھے تو اپنی آنکھیں نیچی رکھ کر چلتے تھے، اپنی آنکھیں نیچی رکھ کر چلتے تھے، ادھر ادھر نہیں دیکھتے تھے، تو بس آج اتنا کر لو۔ نوجوانوں نے خالد بن ولید کے اس اعلان پر بازار سے گزرنا شروع کیا۔ اللہ اللہ، یہ پورا لشکر گزرتا گیا، مال و دولت کو ٹھکراتا ہوا، نہ کسی حسینہ کو دیکھتا، نہ کسی عورت کی طرف آنکھ اٹھائی، بلکہ روایت میں موجود ہے کہ اگر ان کے سروں پر انڈا بھی رکھ دیا جاتا تو نہیں گرتا، اتنے سکون کے ساتھ وہ گزرتے گئے۔ ادھر وہ قلعے میں عیش کر رہے تھے کہ یہ بہک گئے ہوں گے، بھٹک گئے ہوں گے، لڑکیوں کے پیچھے لگ گئے ہوں گے، اب ہماری فوج ان پر قابض ہو جائے گی۔ لیکن دیکھا چند ہی منٹوں میں خالد بن ولید اپنے لشکر سمیت قلعے کے دروازے پر پہنچ گئے۔ وہ پادری باہر نکل آیا اور کہا آ گئے، پورے آ گئے، ایک بھی نہیں بچا؟ کہا سب آئے، اور قلعے کی چابیاں ہاتھ میں دی اور کہا خالد ایک بات بتاؤ، یہ کون سی فوج جمع کی؟ یہ جنات ہیں کہ فرشتے ہیں؟ کیا ان کے دلوں میں کوئی خواہش نہیں ہوتی؟ کیا ان کے پاس نفس نہیں ہے؟ ہم نے ہر طرح کی حسینائیں جمع کی تھی، ہر طرح کا مال ہم نے راستے پر بکھیر دیا تھا، آخر یہ تمہارے جوان کھاتے کیا ہیں، رہتے کیسے ہیں؟ خالد بن ولید نے مسکرا کر ایک تاریخی جملہ کہا تھا، اے نادان، اے نادان، تو نے ان آنکھوں کو خریدنے کی کوشش کی جن میں پہلے سے جمال مصطفیٰ بسا ہوا، جمال مصطفیٰ بسا ہوا ہے، ان آنکھوں کو دنیا کا حسن کیا دھوکہ دے سکتا؟ اسی لیے اے جوانوں، آج بھی میں کہتا ہوں، آنکھوں میں اگر کچھ بسانا ہے تو جمال مصطفیٰ بساؤ، میرے مصطفیٰ کریم کے حسن کو بساؤ، پھر دنیا تمہیں کبھی خیرہ نہیں کرے گی، کبھی تمہیں شرمندہ نہیں کرے گی۔ اسی لیے میں ان نوجوانوں سے کہتا ہوں جو کسی لیلا کی محبت میں پاگل ہو گیا اور چند دنوں کے بعد لیلا چھوڑ کر گئی تو منہ لٹکائے گھوم رہا ہے، مجنو ادھر ادھر ٹھکریں کھاتا گھوم رہا ہے، کیوں میاں کیوں منہ لٹکائے؟ کہا لیلا بھاگ گئی، چھوڑ گئی، معشوقہ چلی گئی، محبوبہ چلی گئی۔ میں ان جوانوں سے کہتا ہوں، اے نادان، ایک ہی دل تھا، دینا تھا تو ایسے کو کیوں دیا جو روز شوہر بدلتی ہو؟ ایک ایسے دربار میں دل دیتا اس مدینے والے کو کہ ایک بار اگر وہ تیرا ہاتھ تھام لے تو دنیا کیا، قبر کیا، حشر میں بھی وہ مصطفیٰ ساتھ نہیں چھوڑتے، وہ تمہارا ہاتھ نہیں چھوڑتے۔ اس دربار میں تمہیں ہاتھ دینا چاہیے۔ آؤ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حسن کی تھوڑی سی باتیں کر لیں اور اس کے بعد اپنی محفل کو ختم کر لیں، اس لیے کہ مجھے پتہ ہے ہمارے دل کی گرمی میرے مصطفیٰ کے حسن کو سننے میں ہے، کسی اور کا حسن سننا پسند ہے؟ آج کی رات، آج جانے کے بعد اب بستر پر جانا تو تھوڑی دیر وضو کر کے میرے مصطفیٰ پر درود پڑھنا، حضور پر درود پڑھنا، ادب سے بیٹھ جانا، آنکھیں بند کرنا۔ اب میں جو نقشہ بتاتا ہوں اس نقشے کو اپنے تصور میں لانا، تصور میں لانا۔ بہتوں کو تم نے یاد کیا ہوگا، ایک بار مدینے والے کو یاد کرو، یاد کرو، اور اگر قسمت جھاگ گئی، یہ جلسہ وصول ہوا
آج کی رات وہ مدینے والے تمہارے خواب میں بھی آ سکتے ہیں۔ یہ بات بعید نہیں، جاؤ بستر پر بیٹھ کر ایک بار یوں کہہ کے تو دیکھو، میرے آقا آؤ کہ مدت ہوئی ہے تیری راہ میں آنکھیاں بچھاتے بچھاتے۔ یا رسول اللہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ، میرے دل میں بھی ہو جائے چراغاں۔ صحابہ سے پوچھتے ہیں وہ نبی کیسے دکھتے تھے، وہ رسول کیسے تھے؟ اللہ اللہ آؤ صحابہ اپنی زبان سے کہتے ہیں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب اپنے حجرے سے نکلتے اور صحابہ کے بیچ میں آتے تو ایسا لگتا جیسے بھرے گلشن میں کوئی گلاب کھل گیا ہو، دور سے دیکھنے والا بھی پہچانتا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مسکراتے تھے تو ان کے رخساروں پر گلابی رنگت آتی تھی، اور جب ناراض ہوتے تھے انار جیسا لال ہو جایا کرتا۔ سیدھی کھڑی ناک، بھری زلفیں، بھری بھویں جو دونوں ملی ہوئی ہوتی، کشادہ پیشانی اور بل کھاتی ہوئی زلفیں، اور ان کے بیچ میں جو کانوں کی خوبصورتی تھی۔ ماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہے حضور کی زلفیں کانوں کے پیچھے سے بل کھاتی ہوئی گردن تک لٹکتی تھیں، ان کے بیچ میں سے کان ایسے لگتے تھے جیسے کالی رات میں کوئی تارے چمک رہے ہوں۔ ان زلفوں کے بیچ میں کانوں کی خوبصورتی ایسی تھی اور گردن کی نرمی ایسی کہ پانی پیتا ہوا بھی نظر آنے لگے۔ اگر ہاتھوں سے کوئی مصافحہ کرے، ہاتھوں کی نرمی ایسے جیسے کوئی ریشم میں اپنا ہاتھ رکھا ہو۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدموں کی مسافت ایسی، نہ تیز روی نہ بہت دھیمی چال، میانہ روی چلنا، نہ پیٹ سینے سے باہر، نہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اندر کوئی ایسی چیز جس کو انسان ناپسند کرتے ہوں۔ آنکھیں تو ایسی اللہ اکبر کہ ایک بار اگر کوئی آنکھوں میں دیکھے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں فدا ہو جاتا۔ آپ کو پتا ہے بی بی آمنہ سے پوچھا گیا تھا، ان کی ماں نے کہا تھا میں نے اپنے بیٹے کو جب پیدا ہوتے دیکھا 3 باتیں میں نے دیکھی تھی۔ 3 باتیں کیا؟ ہم اور آپ پیدا ہوئے ہوں گے، ہمارے بچے آج گھروں میں پیدا ہوئے ہوں گے، دایائیں اٹھاتی ہیں، نہلاتی ہیں، پاک کرتی ہیں، کپڑے پہناتی ہیں۔ بی بی آمنہ کہتی ہیں جب میرا بیٹا محمد پیدا ہوا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضرت آمنہ کہتی ہیں آنکھوں میں پہلے سے سرما لگا ہوا تھا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آنکھوں میں پہلے سے سرما لگا ہوا تھا، مختون تھے، ختنہ کیا ہوا تھا۔ اور حضرت آمنہ کہتی ہیں جب میں نے گود میں اٹھایا تو دیکھا غسل بھی دیا گیا، خوشبو لگائی ہوئی تھی۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیدائشی خوشبو میں ملبوس آئے اور آنکھیں سرمگیں جیسے سرما لگایا ہوا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ حسن جب امامہ مبارکہ حضور پہن کر کے بیٹھتے اللہ اکبر، فرشتے بھی ایک دیدار کی تاب کے لیے بے قرار ہوتے۔ نبی کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حسن کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے حوران جنت بے قرار ہوتی۔ اسی لیے تو حسان بن ثابت نے کہا، بات ختم کرنا ہے، اتنے لوگوں کو ایک ساتھ حاجت آئی؟ اچھا درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حسان بن ثابت کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ یا رسول اللہ آپ سے زیادہ حسین میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں، آپ سے زیادہ خوبصورت کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ اے مسلمانوں سنو، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف میں پوری دنیا رطب اللسان ہے۔ شرف الدین بوسیری کہتے ہیں هو الحبیب الذی ترجا شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحم، محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم۔ عبد الرحمن جامی فنا پر رسول ہے، عاشق رسول ہے، کہتے ہیں تنم فرسودہ جاں پارا ز ہجراں یا رسول اللہ، دلم پشمردہ آوارا ز عصیاں یا رسول اللہ، چو بازوی شفاعت را کشائی بر گنہگارا، مکن محروم جامی را دراآں یا رسول اللہ۔ شیخ سعدی کہتے ہیں اسی رسول کے جلوے کو دیکھ کر بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ اسی جلوے کو دیکھ کر حافظ شیرازی نے کہا تھا یا صاحب الجمال و یا سید البشر،
من वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु। बादज़ खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। उसी रसूल के जलवे को देख करके, उसी रसूल की खूबसूरती को देख करके पंजाबी शायर पीर मेहर अली शाह ने कहा था, मुख चंद बदर शाशानी ये, मथे चमके लठ नूरानी ये, काली जुल्फ ते अख मस्तानी ये, मखमूर अखें हन मद भरियां, उस सूरत नू मैं जान अखां की जाने जहां अखां, सच अखां रब दी शान अखां, उस शान तो शाना सब नबियां। सुभान अल्लाह मा अजमलका मा अकमलका मा अहसनका, किथे मेहर अली किथे तेरी सना, गुस्ताख अखे किथी जा अड़ियां। अरबियों ने कहा उस रसूल के जलवे को देखकर, फारसियों ने भी कहा, पंजाबियों ने भी कहा, उर्दू वालों ने जब कहा तो यूं कहा, लौह भी तू कलम भी तो, तेरा वजूद अल किताब, गुंबद आबगीना रंग, तेरे मुहीत में हबाब। तू ना हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के जलवे को देखा। इकबाल ने पुकार कर कहा था, निगाह इश्क व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फुरकान, वही ताहा वही यासीन। उसी रसूल के जलवे को देखकर किसी ने कहा था, चेहरा है कि अनवारे दो आलम का सहीफा, आंखें हैं कि बहरे ने तकद्दुस के नगी हैं, माथा है कि वहदत की तजल्ली का वरक है, आरिज है कि वल फज्र की आयात के अमी है, गेसू है कि वल लैल के बिखरे हुए साए, अबरू है कि कौसैन शबे कद्र खुले हैं, गर्दन है कि बरबर के जमी औजे सुरैया, लब सूरत याकूत शुआओं में धुले हैं, कद है कि नबुव्वत के खदो खाल का मेयार, बाजू है कि तौहीद की अजमत के अलम है, सीना है कि रमज़े दिल हस्ती का खजीना, पलके हैं कि अल्फाज रुखे लौहो कलम है, बातें हैं कि तूबा की चटकती हुई कलियां, लहजा है कि यज़दां की जुबान बोल रही है, खुतबे है कि सावन के उमड़ते हुए दरिया, किरात है कि असरारे जहां खोल रही है, ये दांत ये शीराज़े शबनम के तराशे, याकूत की वादी में दमकते हुए हीरे, ये मौज तबस्सुम है कि रंगों की धनक है, ये अक्स मतानत है कि ठहरा हुआ मौसम है। और उसी जलवे को देखकर, मुस्तफा के हुस्न को देखकर हस्सानुल हिंद बरेली के ताजदार ने कहा था, यूं पुकार करके कहा था, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्स जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं, तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह जुबा नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जा नहीं। या रसूल अल्लाह करूं तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां दो जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। उसी रसूल के जलवे को देखकर आशिक सादिक ने कहा था, सरवर कहूं कि मालिक व मौला कहूं तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ैबा कहूं तुझे, अल्लाह ने तेरे जिस्म मुनव्वर की ताबिशे, ऐ जाने जाम जाने तजल्ला कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ ऐब तनाही से हैं बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे, तेरे नाजो अदा तेरे अखलाको किरदार, तेरी हर हर अदा को क्या क्या मिसालें दे। बरेली का इमाम कहता है, जब तेरे पतली होठों को, तेरे मुस्तफ़ा गुलाबी रंगत वाली होठों को देखा तो पुकार करके सलाम भेजने लग गया, पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। या रसूल अल्लाह तेरी आंखों को देखा तो एक आशिक ने कहा, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। उन कानों को देखकर पुकारा, दूरों नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। उस जुबान को देख करके भी कहा, उस जुबान को देख करके कहा, जिसको सब कुन की कुंजी कहे, उस दहन की उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। वो जुबान जिसको सब कुन की कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। उस मुस्तफ़ा के शिकमे पाक को देख करके भी आशिक ने क्या कहा था, कुल जहां मिल्क और जौ की रोटी ग़िज़ा, उस शिकम की कनाअत पे लाखों सलाम। पाँव को भी देख करके कहा, खाई कुरान खाके गुजर की कसम, उस कफे पा की हुर्मत पे लाखों सलाम। जिसके सजदे को मेहराबे काबा झुकी, उन भवों की लताफत पे लाखों सलाम। मेरे अजीजों, हर हर अदा पे एक आशिक ने सलाम भेजा और फिर कहा, रुख दिन है या महरे समा, ये भी नहीं वो भी नहीं, शब जुल्फ या मुश्के खता, ये भी नहीं वो भी नहीं। बुलबुल ने गुल उनको कहा, कुमरी ने सरवे जां फिजा, हैरत ने झुंझला कर कहा, ये भी
بھی نہیں وہ بھی نہیں، ڈر تھا کہ اسیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا، دی ان کی رحمت نے صدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ اے سنی مسلمانوں، عاشقوں کی زبان کو سنو اور اپنے نبی کے جلووں کو اپنے سینے میں بساتے جاؤ۔ کیسا تھا تمہارا نبی، کیسا تھا تمہارا رسول؟ بریلی والے سے پوچھو تو جواب میں کہے گا سارے اونچوں سے اونچا سمجھئے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، سارے اچھوں سے اچھا سمجھئے جسے، ہے اس اچھے سے بھی اچھا ہمارا نبی۔ ملک کونین میں انبیاء تاجدار اور تاجداروں کا آقا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے بھی اعلیٰ ہمارا نبی۔ بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی، جس کے تلووں کا دھون ہے آب حیات، اے وہ جامع مسیحا ہمارا نبی۔ غم زدوں کو مزدہ دیجئے کہ ہے رضا، غم زدوں کو مزدہ دیجئے کہ ہے رضا، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ اسی مصطفیٰ کریم کو قرآن نے احمد بھی کہا، حامد بھی کہا، محمود بھی کہا، سراج بھی کہا، منیر بھی کہا، رشید بھی کہا، بشیر بھی کہا، طٰہٰ بھی کہا، یاسین بھی کہا، مدثر بھی کہا، مزمل بھی کہا، منیب بھی کہا، مومن بھی کہا، مذکر بھی کہا، ابتہی بھی کہا، قرشی بھی کہا، حجازی بھی کہا، عربی بھی کہا، تہامی بھی کہا، امی بھی کہا، یتیم بھی کہا، جواد بھی کہا، فتاح بھی کہا، بر بھی کہا، امام بھی کہا، منقی بھی کہا۔ اسی رسول کو قرآن نے جب پکارا ہے مقتصد بھی کہا، سابق بھی کہا، شافی بھی کہا، بار بھی کہا، مکی بھی کہا، شکور بھی کہا، قریب بھی کہا، منیب بھی کہا، مجیب بھی کہا، حامیم بھی کہا، تاسین بھی کہا۔ اے سنی مسلمانوں، اس رسول کی تعریف میں اگر زبان کھل جائے ہو سکتا ہے حلق سوکھ جائے، مگر اس نبی کے چہرے کے جمال کا ایک ذرہ بھی ادا نہ ہو سکے۔ اخیر میں صرف اتنا کہوں گا، میں مانتا ہوں اے عقل والو میرا محمد خدا نہیں ہے، میں مانتا ہوں اے عقل والو میرا محمد خدا نہیں ہے، مگر دلوں میں یہ نقش کر لو کہ وہ خدا سے جدا نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔